تفسیر ابن کثیر کنٹینیوٹی میں پڑھ رہی ہوں، سیکنڈ ٹریک ہے یہ، آیت نمبر 27 سے 31 کا یہ ٹریک ہے. دس اسٹوری ہیز اے بیٹر دین گڈ چین آف نریشن، یعنی یہ جو پورا قصہ ہے حابل اور قابل کا، اس میں مطلب جو بھی اس کے راوی ہیں ان کا مطلب ان کی جو چین ہے ون آفٹر اینڈر وہ بالکل بہت ہی اچھی یعنی بیٹر ہے وہ. اور اس کے آگے ہے کہ دا اسٹیٹمنٹ یعنی اللہ کی جو آیت میں اللہ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، verily Allah accepts only from those who have taqwa، یقیناً اللہ انہی سے قبول کرتا ہے جو بھی قربانی یا کوئی بھی اچھے تمہارے ایکشنز انہی سے قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہو. اگر تقوی نہیں تو تمہارا کوئی بھی ایکشن قابل قبول بھی نہیں. یعنی سوچو اگر اللہ ہماری ایک چیز بھی قبول کرے تو کتنی بڑی بات ہوگی وہ. Who fear Allah in their actions، یعنی جب بھی وہ کچھ بھی کرتے ہیں تو ان کے ایکشن میں وہ اللہ کا خوف جو ہے نا وہ ان کے اندر ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی دھڑلے سے کوئی بھی کام نہیں کر لیتے بلکہ اس میں اللہ کا خوف موجود ہوتا ہے، تقوی. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ دیٹ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ said کہ ایک مرتبہ ابو الدرداء جو ہے انہوں نے کہا if I become certain that Allah has accepted even one prayer from me it will be better for me than this life and all that in it. یعنی انہوں نے سوچو کیا کہا کہ ابو الدرداء جو ہیں وہ تو بہت جلالی صحابی ہیں، وہ بھی صحابہ کرام کے رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے یہ بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ نے میری ایک نماز قبول کر لیا ہے، صرف ایک، مجھ سے ایک نماز، تو میرے لیے وہ بہت ہی بہتر ہوگی. اٹ ول بی بیٹر فار می دین دس لائف اینڈ آل دیٹ ان اٹ، کہ میرے لیے اگر وہ ایک ہی نماز اللہ قبول کر لے تو میرے لیے وہ یہ تمام جو میری دنیا کی زندگی ہے وہ اور اس زندگی میں جو کچھ بھی ہے وہ سب سے بہتر ہوگا میرے لیے کہ اللہ نے میری ایک نماز کو قبول کیا. دس از بیکاز اللہ سیز، یہ اس لیے کہ اللہ نے جب اپنی آیت میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، ویریلی اللہ ایکسپٹس اونلی فرام دوز ہو ہیو تقوی. اللہ انہی سے قربانی جو ہے قبول کرتا ہے جن میں تقوی ہے. جن میں تقوی نہیں ان کی قربانی بھی ڈھیلے کے برابر بھی نہیں، اس کی قیمت ایک ڈھیلے کی بھی نہیں ہے. اس لیے تقوی جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور وہ تمہارے ہر ایکشن کے اندر ہونا چاہیے، ہر کام کو کرتے ہوئے ہونا چاہیے، تبھی تو وہ قابل قبول ہوگا نا. کہیں پر گندگی ہے اندر اور کہیں پر بندہ متقین بن کے کھڑا ہو جائے، کہیں گندگی کرے پھر وہی کرے، یعنی چلتا رہے، تو تم کیسے جب مان سکتے ہو کہ جو تم نے جو بھی غلط کام یا گندگی جو بھی کیا ہے تو وہ چیز تم پھر کیسے بول سکتے ہو کہ اب ہم تقوی پہ آ گئے، اب ہم تقوی پہ، ابھی ہم تھوڑے سے مطلب کچھ بھی کریں گے، حرام حلال کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن ابھی ہم تقوی پہ. ایسا تھوڑی ہے. تمہاری زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، سب میں تقوی ہونا چاہیے، تبھی تو تمہاری وہ قربانی قابل قبول ہوگی نا. دا اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَا أَقْتُلُوكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. If you do stretch your hand against me to kill me، اگر تم نے اپنا ہاتھ بڑھایا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے، I shall never stretch my hand against you to kill you، لیکن میں اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤں گا کہ میں تمہیں مار دوں. For I fear Allah، کیونکہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے. The Lord of all that exist، وہ رب ہے تمام عالموں کا. Qabil's brother, the pious man whose sacrifice was accepted because of his piety،
تو قابل کا جو بھائی جو تھے یعنی حابل، وہ بہت ہی نیکوکاروں میں سے تھے، اسی لیے ان کی نیکی، ان کی پائٹی کی وجہ سے اللہ نے ان کی قربانی کو قبول کیا. خالی قربانی کرنے کے ٹائم پر مطلب نیک بن جانا، پائس بن جانا، وہ نہیں ہے. تم اپنی زندگی میں نیک ہو، پائس ہو، اللہ سے ڈرتے رہتے ہو، تو تب وہ ہے کہ وہ قربانی قابل قبول ہوگی اللہ کے پاس. تو قابل's brother یعنی حابل said to his brother، تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا who threatened to kill him without justification، جس نے یہ دھمکی دیا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا بغیر کسی وجہ کے. لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَّ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ لَكَ. If you do stretch your hand against me to kill me, I shall never stretch my hand against you to kill you. اگر تم نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا ہے مجھے قتل کرنے کے لیے، لیکن میں اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا تمہیں قتل کرنے کے لیے. I will not commit the same evil act that you threaten to commit. جو تم کر رہے ہو ایک بہت ہی مطلب بہت ہی برا، بہت ہی شیطانی ایکٹ، ایک شیطانی عمل کرنے جا رہے ہو تم، جس کا کہ تم نے مجھے دھمکی دی ہے. So that I will not earn the same sin as you. تو میں تمہاری طرح ایسے ہی مطلب ملتا جلتا سیم میں وہ گناہ نہیں کمانا چاہتا. انی اخاف اللہ رب العالمین، for I fear Allah the Lord of all that exist. کیونکہ مجھے تو اللہ کا خوف ہے، وہ رب العالمین کا، یعنی کہ جو تمام عالموں کا رب ہے. And as a result I will not commit the error that you threaten to commit. اور اسی لیے یہی وجہ ہے کہ یعنی انہوں نے صاف کہا کہ یہی وجہ ہے اللہ سے میں جو ڈرتا رہتا ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں یہ غلط کام نہیں کروں گا جس کی کہ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو کہ تم کرو گے. Rather I will observe patience and endurance. بلکہ میں تو بہت صبر اور تحمل سے کام لوں گا. عبداللہ بن عامر said، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کی ہوگی کہ بھئی انسان اپنے آپ کو بچائے، مگر حملہ آور نہیں ہوئے. اس لیے کہ وہی ہے نا کہ حملہ، اگر دو بندے اگر کھڑے، ایک مارنے کے لیے کھڑا اور دوسرا اگر اس کو مارنے کے لیے اس نے بھی ایک لے لیا تلوار، تو وہی ہے نا پھر کہ دونوں میں سے کوئی بھی مر سکتا ہے. تو اگر جس نے بعد میں لیا تو بھی، یا پھر جو وکٹم تھا یعنی، تو وہ بھی مطلب اسی کیٹیگری میں آ جاتا ہے پھر. تو اسی لیے انہوں نے اس سے مطلب اس کو مارنے کا نہیں بولا، بلکہ یہ کہا کہ میں صبر کروں گا. لیکن انہوں نے خود کو بچانے کے لیے، اگر انسان اپنے ہاتھ وات ایسے یوز کرتا ہے کہ بچانے کے لیے، لیکن ادروائز یعنی وہ ڈیفینڈ کرنا ہے، لیکن مارنے کے لیے نہیں. عبداللہ بن عامر said رضی اللہ عنہ، by Allah Habil was the stronger of the two men, but fear of Allah restricted his hand. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم حابل جو ہے، یہ دونوں شخص میں سے حابل زیادہ طاقتور تھے، بٹ ان کے دل کے اندر جو خوف تھا اللہ کا، اس چیز نے ان کو روکے رکھا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھائے. انہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا. The Prophet said in a hadith recorded in the two Sahihs، اور یہ دونوں صحیح میں ہے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اذا تواجہ المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار. یہی وہ حدیث ہے. When two Muslims fight یعنی each other with their swords، یعنی دونوں ہی بندے جو ہے مسلمان وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تلوار ہے دونوں کے. Both the murderer as well as the murdered will go to the hellfire. تو دونوں ہی جہنم میں جائیں گے، قتل کرنے والا قاتل بھی اور جو مقتول ہے وہ بھی، جو قتل ہو گیا. They said، تو صحابہ کرام نے کہا، او Allah's messenger، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، it is all right for the murderer but what about the victim. تو انہوں نے کہا کہ
قاتل جو ہے اس کے لیے ٹھیک ہے وہ جہنم میں جائے گا، لیکن جو مقتول ہے وہ اللہ میسنجر ریپلائڈ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، he surely had the intention to kill his comrade، کیونکہ جب دوسرا بندہ جو ہے پہلے والے نے اٹھایا تلوار اس کو مارنے کے لیے اور دوسرے نے جلد سے اپنی تلوار لے لیا کہ مطلب یہ میرے کو مارے گا تو تم بھی اس کو مطلب تم بھی ارادہ پھر مارنے کا رکھ رہے ہو، اس لیے کہ تم اگر دونوں ہی مارا ماری کرو گے تو اس میں سے کوئی بھی ایک قتل ہو سکتا نا، اسی لیے دونوں ہی جائیں گے۔ He surely had the intention to kill his comrade، اس کا ارادہ تو یہی تھا نا کہ اگر اس نے مجھے مارنے کے لیے اٹھایا تو میں بھی اس کو مارنے کے لیے اٹھاتا ہوں، تو ارادہ تو یہی ہوا نا۔ Imam Ahmad recorded that at the beginning of the calamity that Usman suffered from, Sa'd bin Abi Waqqas said کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ اس کی جو شروعات تھی، جو حضرت عثمان کو جو تکلیفیں آئی جو انہوں نے سہا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں I bear witness that the messenger of Allah said، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انہا ستکون فتنہ فتنۃ القاعد فیہا خیر من القائم والقائم خیر من الماشی والماشی خیر من الساعی۔ There will be a fitna، ایک فتنہ کھڑا ہوگا، and he who sits idle during it is better than he who stands up، تو اس فتنے کے دوران میں جو بیٹھا ہوا ہے، وہ جو مطلب بیٹھا ہوا ہے کوئی حرکت بھی نہیں کر رہا، کچھ نہیں کر رہا ہے، وہ بہتر ہے اس سے جو کھڑا ہوا ہے، and he who stands up in it is better than he who walks، اور اس میں جو کھڑا اگر ہے ایک جگہ پر وہ اس سے بہتر ہے کہ جو چل کے جا رہا ہے، and he who walks is better than he who is walking at a fast pace، اور وہ جو چل رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو جلدی جلدی چل رہا ہے، brisk walk کر رہا ہے۔ When he was asked what if someone enters my home and stretch his hand to kill me، پھر ایک جن نے پوچھا کہ اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو جائے اور اپنا ہاتھ بڑھائے مجھے مارنے کے لیے تو he said، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کن کا ابن آدم، be just like the pious son of Adam، تو جو آدم علیہ السلام کے بہت نیک جو بیٹے تھے حابل، ان کی طرح بن جاؤ۔ At-Tirmidhi also recorded it this way and said this hadith is Hasan, and similar is reported on this subject from Abu Huraira, Khabbab bin al-Arat, Abu Bakr ibn Mas'ud, Abu Waqid and Abu Musa radiyallahu anhum ajma'in، اور یہ سب نے بھی یہی کہا کہ یہ بالکل صحیح حدیث ہے۔ The Quran continues، پھر قرآن کے اندر آگے کی جو آیت ہے انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ Verily, I intend to let you draw my sin on yourself as well as yours۔ یقیناً میں نے ارادہ کیا کہ تم جو ہو میرے گناہ بھی اپنے اوپر لے لو اور تمہارے اپنے بھی۔ Then you will be one of the dwellers of the fire، پھر اس کے بعد تم آگ کے رہواسی بن جاؤ گے، companion۔ And that is the recompense of the wrongdoers، اور جو بھی غلط کام کرتے ہیں ظالمین، ان کا بدلہ تو یہی ہے۔ ابن عباس، مجاہد، الضحاک السدی and قتادہ said that inni uridu an tabua bi ismi wa ismika، Verily I intend to let you draw my sin on yourself as well as yours۔ یقیناً میرا ارادہ تو یہی ہے کہ تم میرے گناہ بھی اپنے اوپر لے لو اور تمہارے بھی۔ مینس اس کا مطلب ہے the sin of murdering me، یعنی وہ گناہ جو تم میرا قتل کر کے کمانے والے ہو وہ بھی، in addition to your previous sins، ساتھ میں وہ گناہ بھی
جو تم پہلے کرتے آئے ہو. ابن جریر ریکارڈڈ دس. تو انہوں نے ابن جریر نے اس کو ریکارڈ کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت. فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین. So the soul of the other encouraged him. اور وہ جو دوسرا بندہ یعنی مطلب وہی قابل، اس نے مطلب اس کی نفس نے اس کو اکسایا. and made fair seeming to him the murder of his brother. اور اس کی نفس نے اس کو یہ بتایا کہ تو جو کر رہا ہے اچھا کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، کچھ نہیں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. کہ انسان کا اپنا نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو غلط بات کا حکم کرتا ہے. نفس بھی تمہارا فرعون ہے، اس فرعون کو کچھ لو. کیونکہ اپنا نفس جب بھی ہم سے یہ کہتا ہے کہ اس میں تیرا فائدہ ہے، اس میں تیرا سیلفشنس ہے، تو یہ کام کر لے، ارے اس میں تیرے لیے بہت اچھا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ جو نفس حکم کرتا ہے اور بندہ پھر وہ غلط کام کرتا ہے کہ ہاں یہ میرے لیے اچھا ہے، وہ میرے لیے اچھا ہے، اس میں کچھ برائی نہیں ہے. تو یہ کیا چیز ہے، یہ نفس کا حکم ہے. تو اس کی نفس نے اس کو یہ حکم کیا کہ یہ جو تو اپنے بھائی کا خون کر رہا ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میڈ فیئر سیمنگ، بہت اچھا کر رہا ہے، تو برابر کر رہا ہے، اٹس اوکے. ہی مرڈرڈ ہم اینڈ بیکیم ون آف دا لوزرس. اور اس نے خون تو کر دیا، قتل کر دیا بھائی کا اپنا، اور وہ بن گیا ایک خاسرین میں سے لوزرس. ہم کو یہ لیسن اندر کتنے مل رہے ہیں دیکھو، کہ سیلفشنس ایک تو سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے، پھر تمہارے اندر تقوی ہے اور تم نیکوکاروں میں سے ہو، تبھی تم مطلب تمہاری نفس کا کہنا نہیں مانتے ہو تو تمہاری قربانی بھی قابل قبول ہے. اگر تمہاری نفس جو حکم کرتی ہے اور تم اس کے کہنا مانتے ہو، جی حضور، جی حضور ہم آپ کے غلام ہیں، اپنی نفس کے غلام، کہ جب جب نفس جو بھی بولے کرتے چلے جاؤ، حرام حلال حق سب کچھ کی پرواہ مت کرو، کیونکہ نفس کا حکم ہے بھائی. اور تم نفس کے اگر غلام ہو تو دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو گے اور بولے گے جی حضور جو حکم. تو پھر کیا ہوگا انجام؟ انجام تو جہنم ہوگا نا. پھر means his conscience encouraged him to kill his brother by making it seem like a sensible thing to do. So he killed him, even after his brother admonished him. جبکہ بھائی نے، قابل نے اپنے اس ایول بھائی کو نصیحت بھی کیا، لیکن اس کا ضمیر، اس کا کانشنس جو ہے وہ اس کو اکسا رہا تھا کہ کچھ نہیں، اس کا قتل کر لو بھائی کا. اور وہ اس کو ایسا دکھا رہا تھا کہ جیسے کہ وہ بہت اچھا چیز کر رہا ہے، بہت سینسیبل ہے، جو بھی کر رہا ہے برابر ہے، بالکل صحیح ہے. تو اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کا، اس کے باوجود بھی کہ اس نے کتنی ساری نصیحتیں کی اس کے باوجود. تو آج دنیا میں جو لوگ بھی ایسے ہیں، حاسد، جلنے والے، رہتی دنیا تک جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے، دوسروں کا حق مارنے والے، یہ حق ہی تو مارنے کے لیے کیا نا اس نے. اور پھر یہ کہ تمہیں حسد ہے، جلن ہے، اور یا تم اپنی نفس کی ہر صحیح غلط بات دیکھتے نہیں اور کرتے چلے جاتے ہو، تو وہ سب کے سب فالوور ہے قابل کے. Ibn Jarir said, when he wanted to kill his brother, he started to twist his neck. کہ جب اس نے سوچا مجھے میرے بھائی کو مار دینا ہے تو اس نے اس کا گلا مروڑنا شروع کر دیا. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ماروں. So Shaitan took an animal and placed its head on a rock. Then he took another rock, then he took another rock and smashed its head with it until he killed it, while the son of Adam was looking. یعنی شیطان نے اس وقت وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے کو وہ دکھایا پورا کر کے کہ دیکھ تو ایسا کر. اس نے ایک جانور لیا، اس کا سر ایک پتھر پہ رکھا، پھر ایک دوسرا پتھر لیا، پھر ایک اور پتھر لیا، اور اس سے اس کو دونوں طرف سے مار مار کے اس کے سر کو بالکل کچل ڈالا. اور
یہ سین جو ہے وہ دکھا رہا تھا آدم علیہ السلام کے وہ بیٹے قابل کو، اور وہ دیکھ رہا تھا. سو ہی ڈیڈ دا سیم تھنگ ٹو ہز بردر. تو اس نے وہی چیز اپنے بھائی کے ساتھ کیا. ابن ابی حاتم آلسو ریکارڈڈ دس، کہ یہ بھی ایک چیز ہے، اور یہ جو پورا ابھی جو ہم نے پڑھے وہ انہوں نے ریکارڈ کیا. عبداللہ بن وہاب said that عبد الرحمن بن زید بن اسلم said that his father said کہ ان کے والد نے کہا قابل held حابل by the head to kill him، کہ قابل نے حابل کو ان کے سر سے پکڑا مار دینے کے لیے. سو حابل laid down for him، تو حابل نے اپنے آپ کو زمین پہ لٹا دیا. اینڈ قابل started twisting حابل's head، اور وہ قابل جو ہے وہ اپنے بھائی کا سر جو ہے اس کو مروڑنا شروع کر دیا. ناٹ نوئنگ ہاؤ ٹو کل ہم، اس لیے کہ دنیا کا یہ سب سے پہلا قتل، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ کیسے کرنا. شیطان came to قابل and said do you want to kill him، تو شیطان نے آ کے جب قابل سے کہا کہ تمہیں مارنا ہے، he said yes. شیطان said take that stone and throw it on his head، یہ بڑا پتھر لو اور مارو اس کے سر پہ. شیطان نے یہ بتایا. So قابل took the stone and threw it at his brother's head and smashed his head. تو وہ قابل نے بڑا پتھر لے کے اپنے بھائی کے سر پہ مارا اور اس کو کچل دیا اس کے سر کو. تو شیطان ایسی مدد بھی کرتا ہے جب ایول کام اس کو کروانے ہوتے ہیں نا. شیطان then went to ہوا in a hurry، تو شیطان جلدی جلدی ماں ہوا کے پاس پہنچا. and said to her او ہوا قابل killed حابل، تو اس نے کہا کہ او ہوا قابل نے حابل کو مار ڈالا، یعنی قتل کر دیا. She asked him، تو انہوں نے پوچھا وہ ٹو یو، لانا تو تم پہ. What does kill mean، یعنی ان کو مار ڈالنے کا مطلب ہی نہیں معلوم، قتل کا مطلب ہی نہیں معلوم ماں ہوا کو. تو انہوں نے پوچھا کل کا مطلب کیا ہے، یعنی قتل کرنے کا مطلب کیا، قتل کر دیا یعنی کیا کرا. He said he will no longer eat, drink or move، یعنی اب وہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ نہ تو کچھ کھائے گا نہ پیے گا اور ہلے گا ڈولے گا بھی نہیں. تو she said and that is death، بولے وہ تو موت ہے. He said yes it is، تو بولے ہاں یہی ہوا ہے. سو یعنی وہ قتل ورڈ معلوم نہیں تھا. So she started to weep until Adam came to her while she was weeping and said what is the matter. تو جب وہ رو رہی تھی اور آدم علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پاس آئے، وہ رو رہی تھی اور انہوں نے کہا ان سے what is the matter with you، تمہیں کیا ہوا ہے، یعنی جیسے تم اتنا رو کیوں رہی ہو. She did not answer him، انہوں نے جواب نہیں دیا، بس روتی رہی. He asked her 2 more times، پھر 2 مرتبہ اور پوچھے but she did not answer him، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا ماں ہوا نے. So he said you and your daughters will inherit the practice of weeping while I and my sons are free of it. تو انہوں نے کہا تم اور تمہاری بیٹیاں یہ تم کو رونا وراثت میں تم کو ملا کہ تم اس کی پریکٹس کرتے ہی رہیں گے، ہمیشہ روتی رہو گی. اسی لیے عورتیں ہمیشہ روتی رہتی ہیں. اور جبکہ میں اور میرے بیٹے جو ہے وہ اس سے مطلب پرے ہیں بالکل، یعنی ہم فری ہیں رونے سے. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ اٹ، یہ انہوں نے ریکارڈ کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ and became one of the losers، اور وہ بن گیا ایک خاسرین خسارے والا لوزر in this life and the hereafter، یعنی اس دنیا کی زندگی میں بھی آخرت میں بھی وہ لوزر ہی ہے. and which loss is worse than this، تو آخرت کا جو لاس ہے وہ تو اس سے زیادہ بدتر ہے، کیونکہ آخرت کا خسارہ بہت بڑا ہے. امام احمد ریکارڈڈ that عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها لأنه كان اول من سن القتل. any soul that is unjustly killed، کوئی بھی جان جس کو ناحق مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، then the first son of Adam will carry a burden of its shedding، تو پہلا بیٹا جو آدم علیہ السلام کا ہے یعنی کہ کین یعنی کہ قابل، تو اس کے اوپر ہر قتل جب بھی ہوگا دنیا کے اندر اس کا بوجھ، اس کا برڈن، اس خون کا اس کے اوپر بھی آئے گا، وہ بھی اٹھائے گا.
یعنی اس کو وہ بوجھ اٹھانا پڑے گا. فار ہی واز دا فرسٹ ٹو پریکٹس دا کرائم آف مرڈر, اس لیے کہ وہ نمبر 1 فرسٹ تھا دنیا کی اس زمین پر اللہ کی یہ قتل کرنے والا, جرم جو مرڈر کا ہے وہ کرنے والا آدم علیہ السلام کا وہ پہلا بیٹا تھا. دا گروپ ود دا ایکسپشن آف ابو داؤد آلسو ریکارڈیڈ دس حدیث, تو وہ جو گروپ اور ابو داؤد جو ہے انہوں نے بھی یہ حدیث کو ریکارڈ کیا. ابن جریر ریکارڈیڈ دیٹ عبداللہ بن عامر used to say the son of Adam who killed his brother will be the most miserable among men. یعنی وہ بیٹا آدم علیہ السلام کا جس نے قتل کیا اپنے بھائی کا, وہ دنیا کے تمام انسانوں کے اندر سب سے زیادہ دکھی ہوگا, مایوس دکھی, miserable. There is no bloodshed on earth since he killed his brother until the day of resurrection, but he will carry a burden from it, for he was the first person to establish murder. جب بھی دنیا کے اندر اس زمین کے اوپر کوئی بھی قتل ہوگا, کوئی بھی خون بہے گا, تو جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا, تو یہ قیامت تک, یعنی جب بھی قتل ہوگا اس دنیا میں, وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا, کیونکہ وہ سب سے پہلا انسان تھا جس نے دنیا کے اندر پہلا قتل کیا. اللہ said, فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Then Allah sent a crow who scratched the ground to show him how to hide the dead body of his brother. پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جس نے زمین کو کھود کے اس میں اس کے جو دوسرا کوا مرا ہوا تھا اس کو اس میں ڈال دیا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو چھپا دیا. ہی یعنی کہ قابل, دا مرڈرر سیڈ, وہ ٹو می, لعنت ہے مجھ پہ, یعنی قابل جو ہے اپنے اوپر لعنت کر رہا ہے. Am I not even able to be as this crow? میں تو اس کوے کے طرح بھی نہیں ہوں, یعنی اس کوے کے مانند بھی نہیں ہوں. And to hide the dead body of my brother, کہ میرے بھائی کا یہ جو مردہ جسم ہے اس کو میں کیسے چھپاؤں. تو سوچو یہ کوے سے بدتر ہوں میں, یعنی اس کو افسوس بھی ہو رہا تھا تو اس بات کا کہ وہ کوے سے بدتر ہے. Then he became one of those who regretted. اس کے بعد وہ نادمین ہو گیا, یعنی کہ مطلب اپنے گناہ پہ نادم نہیں ہوا, اس کو بہت افسوس ہوا, بہت پچھتاوا ہوا اس بات کا کہ یعنی میں کوے کی طرح بھی نہیں ہوں, یعنی اس کو یہ افسوس. السدی said that the companion said کہ تمام صحابہ کرام جو تھے انہوں نے کہا, when his brother died, قابل left him on the bare ground and did not know how to bury him. جب اس قابل کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی, موت ہو گئی, تو اس نے ان کو زمین پر چھوڑ دیا, اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اس کیا کرے اور کیسے دفن کرے. اللہ sent 2 crows. اللہ نے 2 کوے بھیجے which fought with each other until one of them killed the other. وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دیا, کوے نے. So it dug a hole and threw sand over the dead corpse which it placed in the hole. تو کھڈے میں اس نے اس کوے کو ڈال دیا, اس کا ڈیڈ باڈی, اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی. When قابل saw that, he said, یا ویلتا عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی. وہ ٹو می, لعنت ہے مجھ پہ. Am I not even able to be as this crow? میں تو اس کوے کی طرح بھی نہیں ہوں. And to hide the dead body of my brother, کہ میں اپنے بھائی کا بھی مردہ جسم اس طرح چھپا سکوں. یعنی برے لوگوں کو افسوس بھی ہوتا ہے تو ایسے افسوس ہوتے ہیں ان کے. علی بن ابی طلحہ reported that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, a crow came to the dead corpse of another crow and threw sand over it. کہ ایک کوا آیا اور دوسرا مرے ہوئے کوے کے اوپر اس نے مٹی ڈالی, until it hid it in the ground, جب تک کہ اس نے زمین میں اس کو چھپا نہیں دیا. He who killed his brother said, تو جس نے اپنے بھائی کا قتل کیا اس نے کہا, یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءة اخی. Woe to me, am I not even able to be as this crow and to hide the dead body of my brother. کہ لعنت ہے مجھ پہ کہ میں اس کوے کے مانند بھی نہیں ہوا
کہ اپنے بھائی کی لاش کو میں بھی اس طرح چھپا سکتا. الحسن البصری رحمہ اللہ commented on the statement. انہوں نے اس آیت کے اوپر کامنٹ کیا. الحسن البصری فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ, then he became one of those who regretted. اور وہ بن گیا پچھتانے والا. Allah made him feel sorrow after the loss that he earned. تو اب اس نے جو مطلب خسارہ کمایا ہے تو اللہ نے اس کو اس کا دکھ فیل کروایا کہ اس کو اب اس کو احساس ہو رہا ہے کہ اس نے کمایا ہے دکھ. تو وہ احساس اللہ دکھ کا دلاتا ہے. لیکن یہی ہے کہ اس کو افسوس اور پچھتاوا تو صرف یہی بات پہ ہوا کہ وہ کوا جو اتنا یعنی جس کو کوئی پسند بھی نہیں کرتا اس کے جیسا بھی نہیں ہے. The swift punishment for transgression and cutting the relations of the womb. ایک دم جیسے بولتے ہیں نا ایک دم جلدی یعنی سزا کا آنا, ایک دم جلدی سزا کا آنا. کوئی بھی مطلب اللہ کے قانون اللہ کی بات کو جو بھی رد کرے تو وہ اس کے لیے اچانک سزا کا آنا. اور یہ کہ جو بھی رشتے جو رحمی رشتے ہیں اس کو اگر کٹ کرے تو اس کے اوپر بھی سزا کا آنا ہے بہت فاسٹ. A hadith states that the Prophet said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. There is no sin that is more worthy of Allah hastening its punishment in this life. اور کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی مطلب یہ گناہ جو ہے اس کے اوپر عذاب بہت ہی جلدی آتا ہے اس دنیا کی زندگی میں. تو ویسا گناہ کوئی نہیں سوائے اس کے in addition to what he has in store for its offender in the hereafter, more than transgression and cutting the relations of the womb. تو اس کے لیے جس نے بھی اس چیز کو کیا کہ وہ مطلب آخرت میں اس گناہ کرنے والے کو یعنی جس نے بھی اللہ کی کوئی بھی بات کو مطلب رد کیا اور اس نے اپنی مرضی چلائی, اس کو جو کرنا ہے اس نے کیا, اللہ کی شریعت اللہ کا قاعدہ اللہ کا قانون اس نے فالو نہیں کیا, اور یہ کہ اس نے رحمی رشتے بھی کاٹے تو اس کے لیے بہت ہی جلدی عذاب آتا ہے. وہ عذاب آنے میں دیر اور تاخیر نہیں ہوگی, اس لیے کہ اللہ کا غضب اور غصہ اس بات پہ بھڑکتا ہے کہ اس کے کلام کی کسی آیت کو تم رد کرو اور یا پھر رحمی رشتے کاٹو. The act of قابل included both of this. قابل نے جو کام کیا تھا وہ دونوں ہی چیز اس نے کیا, یعنی ایک تو مرڈر اور دوسرا جو رحمی رشتہ ہے اس کو اس نے کاٹا. We are Allah's and to him is our return. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.